حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله مجھے بتائیں صحابہ میں سب سے بڑے رتبے والے صحابی کون ہیں؟ اونچا بولو، منا گلا خراب ہے تو سنا تھا خراب نہیں نا۔ 15ویں رات سے 29ویں سال کو 20 پتہ نہیں کتنی تقریریں میں نے کی اور کھانسی الگ رہی ہے، ابھی جا کے آرام ملا ہے اور آپ بالکل ہی سوئے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بڑے درجے والے صحابی کون ہیں؟ ایک مجلس میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر صدیق لیفٹ ہینڈ پہ بیٹھے ہیں، کھبے پاس، اور ادھر جو صحابی بیٹھے ہیں ان کی عمر ہے 12 سال، اور وہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اور حضور جب فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس بالغ ہونے کے قریب تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، 14 سال کے قریب عمر تھی۔ اب ابو بکر صدیق صحابہ کے سردار ہیں اور عبداللہ بن عباس 12 سال کے قریب ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس غالباً دودھ تھا، آپ نے پیا، صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کا بچا ہوا ہم پئیں۔ اور میں ایک مسئلے کی یہاں وضاحت بھی کر دوں، یہ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، سور المؤمن شفاء، کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ ایسے ہی چلا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں نا کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہی ہیں اور لوگوں نے اڑائی ہوئی ہیں۔ اب پورے ذخیرہ حدیث میں یہ حدیث کہیں بھی نہیں ہے، ان الفاظ میں نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بھی کر دوں کہ جھوٹے بوٹھے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی مومن کا جھوٹا، فلانے کا جھوٹا، یعنی جو کھانا کھا لیا اور بچا ہے، اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ سور ہے، سین و رے۔ اس کا معنی ہے مومن کا بچا ہوا، یا جس نے کھایا اس کا بچا ہوا باقی۔ یہ جھوٹا کا لفظ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، یہ عربی میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مسلمان کا جھوٹا کھانا چاہیے، بے شک کھانا چاہیے، لیکن یہ جھوٹا کا جو لفظ ہے یہ اسلام میں نہیں ہے، جھوٹا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ ہندوانہ تہذیب ہے، ہندوازم میں یہ بات ہے کہ اگر کسی نے کھانا کھایا ہے اس کا جو بچا ہوا جھوٹا ہے وہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے ہندو اکٹھے بیٹھ کے اسلامی معاشرت میں جو ایک دسترخوان پہ برکت اور ہاتھوں سے کھاؤ ہاتھ دھو کے، وہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں چھوت چھات ہے، ان کے ہاں یہ تصور کچھ اور ہے، وہ بدشگونیاں لیتے ہیں۔ اس لیے ایک ہندو وہاں بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے، دوسرا الگ، تیسرا الگ، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، یہ نہیں لینا ہم نے۔ اور اس میں فقہاء نے لکھا ہے کہ جو مومن کا جھوٹا ہے وہ تو شفا ہے، یعنی وہ پاک ہے۔ تو شفا کا لفظ تو حدیث میں نہیں، البتہ پاک ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے لیے جھوٹا کا جو لفظ ہے یہ اسلام کا تصور نہیں، یہ بھی ہمارے ہاں غلط چلا ہوا ہے۔ اس لیے آپ کسی کا بھی بچا ہوا کھانا کھائیں یا بچا ہوا پینا، پانی پئیں یا مشروب، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس میں کوئی کراہت نہیں، کوئی بدعت نہیں، اس سے آر نہیں کیا۔ 70 صحابہ کا بچا ہوا رسول نے پیے اور رسول کا بچا ہوا صحابہ پی رہے، اور ایسے صحابہ بھی کرتے تھے، ایک ہی کھانے ایک ہی پلیٹ میں کھا رہے، آپ دو کے دائیں ہاتھ سے، دوسرا بھی کھا رہے، اب ایک نے اٹھایا تو وہ باقی بچا ہوا ہے، سارے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ کبھی اس چیز کا تصور ہی نہیں آیا کہ یہ جھوٹا ہے اور اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، اگر کوئی غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، بشرطے کہ اس کے ہاتھ منہ گندا نہیں ہے شراب شروب والا، اور اس نے کھانا کھایا اور بچا ہوا ہے، آپ کھاتے ہیں، تو اسلام کہتا ہے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کی طرف نہیں آتا، اسلام روکتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ انسانیت کا مذہب ہے اور انسانیت کو قریب لانا ہے۔ اسلام کہتا ہے پڑوسی کا حق ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پڑوسی پڑوسی ہے۔ اس میں اسلام نے اور کفر کی کوئی حد قائم نہیں کی ہے کہ پڑوسی کو جو کھانا پکاؤ اس کو بھی کچھ بھیجنا ہے تم نے۔ اسلام کے اپنے آداب ہیں، اس کا ایک اپنا طرز ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ ایک ایک چیز اپنے صحابہ کو سکھائی اور بتائی ہے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جب وہ پیا تو اب قانون کی روح سے کیا ہے، جو اسلامی مسئلہ ہے کہ آپ اگر دینا چاہتے ہیں اپنے دائیں طرف والے کو دیں۔ اب دائیں طرف تو جو بیٹھا ہے وہ ہے 12 سال کے، کتنی عمر ہے، اور ادھر جو بیٹھے ہیں وہ تو صحابہ کے سردار ہیں، اور حضور ہمیشہ دائیں طرف سے چلتے تھے۔ اب قانون کی روح سے عبداللہ بن عباس کا نمبر ہے کہ اللہ کے رسول ان کو دیں۔ توجہ، اللہ کے رسول نے فرمایا
مرتبہ آپ دیکھیں تو ابو بکر کا بڑا ہے، لیکن وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضور کا دل تھا کہ ابو بکر کو دوں، لیکن آپ کی سنت یہ نہیں ہے، اللہ کا قانون کچھ اور تھا، آپ ہمیشہ تقوی کی طرف چلے۔ آپ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا، کہا کہ عبداللہ یہ میں نے پی ہے اور آپ لوگ انتظار میں ہیں کہ اب آپ کو ملے، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نمبر آپ ہی کا ہے، الایمن فالایمن، دایاں پھر دایاں پھر دایاں، پھرتے پھرتے ادھر آئے گا، کہا کہ نمبر آپ ہی کا ہے، حق آپ کا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ابو بکر صدیق کو دے دوں آپ کی اجازت سے۔ اب دیکھو رسول کائنات ہے، اور آپ نہ بھی پوچھتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن آپ نے بتایا حق حق ہوتا ہے، چاہے وہ بچے کا ہو، اس میں بھی بے انصافی نہیں کرنی۔ آپ نے کہا عبداللہ اگر تم اجازت دو تو میں یہ ابو بکر کو دے دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، ان کا مقام بہت بڑا ہے، لیکن آپ کا بچا ہوا اتنا برکت والا ہے کہ میں یہ ابو بکر کو نہیں دوں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پکڑ پی۔ آپ نے تھوڑا سا غصے میں پکڑو پیو پھر، یعنی انہوں نے رسول کی اس بات کو نہیں مانا کیونکہ یہ اختیار تھا۔ کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں اگر آپ مان لو میں ان کو پہلے دے دوں۔ انہوں نے کہا آپ کا بچا ہوا ہے نا، میں کیوں ان کو دوں، میں لوں گا۔ حضور نے فرمایا پکڑ پی اس کو۔ انہوں نے فوراً منہ سے لگا دیا۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بڑے خاص طریقے سے اس دین کو پہنچایا، سکھایا، اور اللہ یہ کہتا ہے ایمان والو تم پر اس اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے اس رسول کو بھیجا، اس نبی نے کتاب تمہیں سکھائی اور دین ایک ایک قدم پر تمہارے اندر ڈالا اور تمہیں اس دین کا درس دیا، یہ دین تمہاری زندگیوں میں داخل کیا۔ اس لیے آج مسلمان جاہل کیوں ہے کہ یہ دین سیکھ نہیں رہا؟ علماء نے سیکھا ہے، یہ علماء کو گالیاں دیتا ہے، یہ کہتا ہے مولویوں نے اجارہ داری دین پہ قائم کی ہوئی ہے۔ میاں تم آ کے سیکھو نا، اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ آپ بھی نہ سیکھو، یہ بھی نہ سیکھیں، یہ بتائیں بھی نہیں، تو بتاؤ دین کس طرح دنیا میں پھیلے گا؟ اس لیے مدرسے یہ دین کی بنیاد ہیں۔